روزہ رکھنا سب پر فرض ہے؟ اور کیا کیلنڈر کے مطابق جب ماہ رمضان ہو اسی وقت ضروری ہے، یا حالات اور مجبوری کے پیش نظر اس کو کسی اور مہینے میں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پوچھنے والے یا بات کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ دین تو آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، تو جیسے حالات ہیں اس وقت بیماری کے یا وبا کے، تو کیوں اس کو ہم کسی اور جگہ پر نہیں لے جاتے، کسی اور وقت میں، کسی اور مہینے میں روزے رکھ لیے جائیں؟ جی خان صاحب پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال آپ نے دریافت فرمایا ہے، اگر ہم غور کریں تو اس سوال کے سارے پہلو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم سے ہی ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جہاں پر قرآن کریم نے روزوں کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو فرمایا کہ اے لوگو، گویا سارے تمام لوگوں کو کہا کہ تم پر، تمام مومنوں کو فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اسلام میں ہر قسم کی عبادت کا ایک اس کی فرضیت کی ایک عمر مقرر ہے، اور یہاں پر قرآن کریم میں ایک تو یہ بیان فرما دیا کہ جو مسافر ہے یا مریض ہے وہ روزے نہ رکھے، اس کے لیے الگ ہدایت دے دی۔ گویا یہ فرمایا کہ جو مقیم ہے اور وہ صحت مند ہے، اور ساتھ یہ چونکہ روزوں کی فرضیت عام طور پہ بلوغت کے بعد جب بچہ اس عمر تک پہنچ جاتا ہے، جب اس کی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے تو اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں، تو گویا ایک کامل بالغ اور مقیم اور صحت مند کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ فرمایا کہ جیسے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو اپنی زندگی میں اس مہینے یعنی رمضان کو پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو جائے، کوئی سفر آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی پیدا کر دی ہے، اور فرمایا کہ وہ بعد کے دنوں میں اپنے روزے پورے کر لے۔ گویا نہ یہ سختی کی کہ چاہے وہ بیمار ہے چاہے وہ مسافر ہے تو تب بھی وہ رمضان میں ہی روزے رکھے، تو خود ہی جو شارع ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، اور بعد میں روزے رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے یہ ارشاد فرما دیا۔ تو یہاں پہ یہ کہنا، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دین تو آسانی کا نام ہے، تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، فرمایا دین و یسرن، بالکل ٹھیک ہے، دین آسانی کا نام ہے، دین میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، تنگیاں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو ان تمام احکامات میں یہ بیان فرما دیا کہ تمہارے لیے آسانی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مریض ہو جائے یا مسافر ہو جائے وہ بعد میں اپنے روزے پورے کر لے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کرونا کی وجہ سے اگر کوئی، جس طرح حضرت صاحب نے گزشتہ اپنے خطبے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو بھی بیان فرمایا کہ صرف ہیلے بہانے نہیں ہونے چاہیے
کہ گلا خشک ہو رہا ہے اور کرونا کے لیے وہ بڑا خطرناک ہے تو اس لیے روزے چھوڑ دیے جائیں. اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں تمہارے لیے مضر ہیں تو پھر وہ اس وقت چھوڑ دے، اور جس طرح قرآن کریم نے فرمایا بعد میں رکھ لے. لیکن مہینوں کو بدل دینا یہ قرآن کریم یا اسلام کی شان نہیں ہے، بلکہ زمانے جاہلیت میں وہ مہینوں کو اپنے مفاد اور اپنے مقصد کے لیے عدل بدل دیا کرتے تھے، اور اس کو وہ نسی کہتے تھے، اور قرآن کریم نے اس کی حرمت فرمائی اور فرمایا کہ جو مہینے جہاں جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہنے دیے جائیں. تو اس لیے بس خلاصہ یہ کہ خود قرآن کریم نے آسانی پیدا کر دی ہے اور یہ ہدایت دی ہے کہ جن پر روزے فرض ہیں اگر وہ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں تو وہ اسی مہینے میں روزے رکھیں. ہاں اگر وہ ان شرائط میں سے کوئی ان میں کمی ہوتی ہے تو پھر بعد میں وہ پورا کر سکتے ہیں، بعد کے پورے 11 مہینوں میں وہ کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں. اور جس طرح فرمایا کہ جو نہیں رکھتا بیمار ہونے کی وجہ سے، مریض ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور مجبوری ہے تو پھر وہ فدیہ دے دے. اور وہ گویا جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فدیہ دراصل اس لیے بھی ہے کہ تا آئندہ اسے توفیق ملے، تو اس لحاظ سے فدیہ دے کے یہ بھی تصور نہیں ہونا چاہیے کہ اب جب انسان صحت مند ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے تو وہ روزے نہ رکھے، بلکہ فدیہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور روزوں کو پورا کرنا اپنا ایک لا مقام. الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.